بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ کہ آپ اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ عظمت قرآن، عظمت ناشر القرآن کی کانفرنس میں شریک ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ بھی، اور جن لوگوں نے، جن علماء کرام نے اپنی تقاریر کے ذریعے، ثناخوانی کے ذریعے حصہ لیا ہوگی۔ میں عرض کروں گا کہ اللہ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو تمام قبل از شریعتوں کا جامع بنایا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو، جسے قرآن کہتے ہیں، خدا کا کلام کہتے ہیں، اسے اللہ نے تمام سابقہ کتابوں کے علوم کا خلاصہ بنایا، یا یوں کہیے کہ جتنے سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم تھے وہ اللہ نے سب قرآن میں رکھ دیا۔ اور اس لیے اللہ نے اسے کتاب ہدایت ارشاد فرمائی، تبیان لکل شیء ارشاد فرمایا، ہر چیز کی وضاحت اس میں ہے۔ کائنات کے اندر جتنے علوم ہیں ہر علم قرآن میں ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پہ تحقیق کرنے والے، قرآن کی ترویج کرنے والے، قرآن کی تقریر کرنے والے خطباء، علماء، فقہاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، جتنا قرآن میں غوطہ لگائیں گے اتنے ہی موتی نکال کر لائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جسے اللہ نے پہلی ہی سورت کے اندر لا ریب قرار دیا۔ لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ جو ڈرے گا وہی ہدایت پائے گا، جو اس کے ساتھ ٹکر لے گا پاش پاش ہو جائے گا۔ قرآن کا یہ اعجاز کہ اگر یہ اللہ نے اسے محفوظ کیا ہے تو 7 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز کہ آج تک اس کی نہ زیر بدلی ہے، نہ زبر بدلی ہے، نہ پیش بدلی ہے، نہ اوقاف بدلے ہیں، نہ غنّے بدلے ہیں، نہ حرکات بدلی ہیں۔
جیسے امام الانبیاء نے جس مقام پر غنہ کیا، آج کا حافظ بھی وہی غنہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ جہاں حرکات رکھی زیر زبر پیش، آج کا حافظ بھی وہی حرکات کر رہا ہے۔ جہاں رکوع کیا، آج کا حافظ بھی وہی رکوع کر رہا ہے۔ جہاں سورتیں ختم ہوئی، آج کا حافظ بھی وہی سورہ ختم کر رہا ہے۔ جہاں سے شروع ہوئی وہیں سے شروع کر رہا ہے۔ جتنے سپارے اس وقت تھے آج بھی اتنے سپارے ہیں۔ قرآن کا زیر زبر لفظ نہیں بدلے اور نہ انشاءاللہ بدلیں گے۔ یہ اللہ کی حفاظت کا ذمہ ہے اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ جو کفار کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے۔ کفار اس معاملے میں پریشان ہیں۔ کمپیوٹر بنایا کہ قرآن کی غلطیاں پکڑیں، نہیں پکڑ سکے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، دور عباسی تھا، دور عباسی۔ یہود و نصارہ نے مل کر پلاننگ کی، تورات لی، تورات میں تبدیلیاں کی اور اس کو اچھے طریقے سے جلد کیا، بک بائنڈ کیا، خوبصورت ورقے لگائے، یہودیوں کے سامنے پیش کیا، علماء نے قبول کر لیا کہ مفت مل رہی ہے، چھپائی بھی بہترین ہے، کتابت بہترین ہے، ورقہ بہترین ہے، جلد بہترین ہے، قبول کر لیا۔ انجیل میں بھی اسی طرح ہوا، عیسائی پادریوں نے قبول کر لیا۔ قرآن کی باری آئی، قرآن میں تبدیلیاں کی، اس کو اور اچھے طریقے سے اوراق لگائے، چھپائی کی، کتابت کی، مسلمان علماء کے سامنے پیش کیا۔ مسلمان علماء نے نسخہ اپنے ہاتھ میں لیا اور یوں ارشاد فرمایا، میں اس کو ارشاد کہوں گا کیونکہ یہ علماء وہ علماء تھے جو بعد پیغمبر کی امت کے علماء حق تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے ہم قبول نہیں کر سکتے، پہلے ہم مطالعہ کریں گے، پہلے ہم حافظوں کے سینوں سے ملائیں گے، پہلے ہم اس کی تحقیق کریں گے، علماء اپنے سے بڑے علماء پر پیش کریں گے، تحقیق کریں گے، اگر یہ غلطیوں سے پاک ہوا تو قبول کریں گے، ورنہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ جب پڑھا گیا، حفاظ سے ملایا گیا، مفسرین سے میچ کیا گیا تو بڑی غلطیاں تھیں، علماء کرام نے معذرت کے ساتھ واپس کر دیا۔ کیوں واپس کیا؟ کیوں تحقیق کی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا تھا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرما گئے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تورات کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، انجیل کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، زبور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی تھی، ان کے علماء پہ ڈالی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو جس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہو، اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر آپ سوچیں گے کہ یہ قرآن جلایا کیوں گیا؟ سویڈن میں ایک ملعون نے قرآن کیوں جلایا؟ ایک ہے قرآن، ایک ہے اس کے اوراق، ایک ہے قرآن کا نور۔ یہ اوراق سے پریشان نہیں، یہود و نصارہ
اور آگ سے پریشان نہیں، کتاب سے پریشان نہیں، قرآن کے نور سے پریشان ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، دیوبند کے مدرسے کے اندر صحن میں مولانا محمود الحسن یا کوئی اور دیوبند کا استاد بچوں کو حفظ کرا رہا تھا۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ اپنی قسمت پہ ناز کیا کیجئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجمع علماء کا ہے، یہ مجمع حفاظ کا ہے، اس میں عام عوام زیادہ تعداد میں شامل نہیں۔ میں کچھ پریشان ہوا، لیکن جب میں نے اپنے دماغ میں یہ سوچ پیوست کی، اس کے متعلق سوچا کہ عوام نہیں تو کیا ہوا؟ یہ کریم ہے، یہ معاشرے کی کریم ہے، یہ معزز لوگ ہیں، یہ محترم لوگ ہیں، یہ محتشم لوگ ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کی زبانوں پہ قرآن ہے، یہ عالم قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ وہ اگر 1,00,000 بھی ہوں، یہ 1,000 ان سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ناز کیا کیجئے، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں لاکھوں میں سے چن لیا، کہ آپ کے سینے میں اللہ نے اپنی کتاب کو رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر عام عوام آئے، ان کے لیے ضروری ہے، کیا قرآن صرف ہمارا ہے؟ ان کا نہیں۔ حافظ قرآن ہر کوئی نہیں بن سکتا، کہ بن سکتا ہے ہر کوئی حافظ قرآن ہو جائے؟ حافظ قرآن ہر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن محافظ قرآن تو ہر کوئی بن سکتا ہے نا۔ محافظ قرآن بن جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے دوہرے دعوات میں نے بیان کو مختصر کرنے کی غرض سے، اور اس غرض سے بھی کہ آپ حضرات نے عثمان غنی، ذو النورین، ذو الہجرتین، ناشر القرآن، جامع القرآن، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ کے عنوان پر اپنے علماء سے بڑی سیر حاصل گفتگو سنی۔ اس لیے چونکہ میں آخری بیان کر رہا ہوں، لہذا میں فوکس بھی اس بات پہ کرنا چاہتا تھا کہ جو کرنٹ ایشو ہے، موجودہ ایشو ہے، لیکن میں حیران ہوتا رہا بیان سن کر علماء کرام کے، کہ دیکھیے اللہ نے کس طرح توازن قائم کیا، اللہ نے کس قدر میچ کیا، کہ ناشر القرآن کی بھی تاریخ ہے، ناشر القرآن کے جو ہے ان کی شہادت کا دن ہے، ناشر القرآن کی ذو الہجرتین کی شہادت کا بھی دن ہے۔ وہ بھی قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کی ترویج کرنے والے۔ اور دیکھیے یہ واقعہ بھی عجیب ہوا ہے، اور وہ واقعہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، ایک ملعون نے قرآن کو جلایا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے اس وقت کو کس طرح ایک جگہ مجتمع کر دیا، دونوں عنوانوں کو کس طرح ایک جگہ مجتمع کر دیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کے فضائل پر آپ نے سب کو ٹچ دیا ہے، بڑے اچھے انداز سے ٹچ دیا ہے، کمال کر دیا ہے علماء کرام نے، اور مجھے ششدر اور حیران کر دیا ہے نئے علماء کرام نے، نئے خطباء نے۔ اور میں خدا کی قسم اس بات پر برملا فخر کرتا ہوں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مٹی زرخیز ہے۔ انشاءاللہ دین کا کام کرنے والے خطیب تیار ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سیالوی صاحب نے متاثر کیا، مفتی عطا اللہ صاحب تو ہیں مفتی ماشاءاللہ،
انہوں نے بھی متاثر کیا کہ کمال موضوع اختیار کیا، موضوع کو کوزے میں بند کیا۔ باقی سینئر علماء کرام وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو ہر جگہ جس موضوع پر آپ گفتگو کا کہیں گے، فی البدی کریں گے۔ قاری شہباز قاسمی ہے، مولانا سمیع اللہ فاروقی ہے، یہ تو فی البدی گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، لیکن کمال تو ان علماء کا ہے کہ جو ابھی ابھی نئے نئے خطابت کے کارزار میں قدم رکھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کا جذبہ، ان کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے، آپ بولنے کا فن جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو ملکہ عطا کر دیا ہے، پھر اپنا مطالعہ مضبوط کیجئے۔ جتنا آپ کا مطالعہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ خطابت اتنی مضبوط ہوگی، اور جتنی خطابت مضبوط ہوگی آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اتنا زیادہ بنے گی۔ خیر، میں عرض تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، حافظ تو ہر بچہ نہیں بن سکتا، حافظ تو ہر عالم نہیں بن سکتا، لیکن محافظ تو ہر کوئی بن سکتا ہے نا۔ لیکن یہ حفظ اسلام کے ساتھ اٹیچ، یہ حفظ قرآن کے ساتھ اٹیچ، یہ حدیث پاک پیغمبر حفظ جو ہے وہ سینے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس کے نور کی بات کر رہا تھا کہ وہ دراصل نور سے خوفزدہ ہے اور آگ سے نہیں، قرآن کے نور سے خوفزدہ ہیں یہود و نصارہ، اور یہ ان کا خوف بولتا ہے، خوف۔ ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ جو بیچ میں بات رہ گئی کہ تعلیم دی جا رہی تھی دیوبند مدرسے کے سین کے اندر، انگریز پولیس داخل ہو گئی بوٹوں سمیت، مسجد میں آ گئے اور آ کر بچوں کے سامنے جو قرآن پڑھے ہوئے تھے ان کو اٹھانے لگے، اٹھا کے جمع کرنے لگے، اٹھا کے پھاڑنے لگے۔ مولانا قاسم نانوتوی آ گئے، انہوں نے کہا بات سن، تیری رونق بولتی ہے، تیری طاقت بولتی ہے، تیرا تکبر بول رہا ہے، تیری حکومت بول رہی ہے، لیکن ایک بات میری سن لے۔ پولیس نے کہا سنائیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ، تو نے قرآن حفاظ کے سامنے سے اٹھا لیا، تو نے قرآن حفاظ کے سامنے سے اٹھا لیا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قرآن تو ہمارے سینوں میں موجزن ہے، سینوں سے نکال کر دکھا۔ ایک طرف یہ کہ قرآن کو جلایا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ ہاں میں یہ کہوں گا کہ ہماری حکومت نے بھی سفیر کو بلایا، سویڈن کے سفیر کو بلایا، احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ کافی نہیں، صرف بلانا، احتجاج ریکارڈ کرانا یہ کافی نہیں، بلکہ سفیر کو نکالنا چاہیے، اقوام متحدہ میں آواز اٹھانی چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ OIC کے اسلامی ممالک کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں آواز اٹھائی گئی ہے، اس کی جو ہے اس کو کنڈم کیا گیا ہے، اس بے حرمتی پر آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن ابھی کافی نہیں، اس سے زیادہ اور ضرورت ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، سفراء ان کے واپس بھیجے جائیں اور اپنے سفراء کو اس ملک سے واپس بلایا جائے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں صرف ایک بات، کیونکہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کل یہ نوجوان طبقہ، امرت بیریش طبقہ، جنہوں نے کل کو اسلام کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جنہوں نے قرآن کی حرمت پر جانیں دینی ہے کہ نہیں؟ آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں۔ لبیک 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 لبیک
میں ان کے گوش گزار کر دوں کہ دیکھیے دل تھوڑا نہ کیجیے، ہمت نہ ہاریے، جدھر اسلام کی قرآن کی ایک ملعون نے بے حرمتی کی ہے، وہیں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا دنیا میں۔ ساؤتھ افریقہ کا پادری رچرڈ مین، اور اب اس کا نیا نام اسلامی نام ابراہیم ہے۔ وہ رچرڈ مین جو 1,00,000 عیسائیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، 1,00,000 عیسائی اس کے فالوور تھے، اس کے تقلید کرنے والے تھے۔ اللہ نے دیکھیے اسلام کی حقانیت، دیکھیے دل کی آنکھوں سے سنیے کہ اللہ نے اسے خواب دکھایا۔ یہ موجودہ صدی کا معجزہ ہے، خدا کی قسم۔ اگر آپ اسے فیل کریں، اسے محسوس کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اسے خواب دکھایا، رچرڈ مین سفید لباس پہن لو۔ اس نے سوچا کہ بس خواب ہے، خواب کیا ہے، خواب ہے۔ لیکن دوسری رات اسے پھر خواب آیا، رچرڈ مین سفید لباس پہن لو۔ وہ تھوڑا سا سیریس ہوا، اس نے کہا کہ یہ سفید لباس تو مسلمانوں کا لباس ہے، یہ میں کیوں پہن لوں؟ لیکن اب تصدیق اور تذبذب کے درمیان اس کی کیفیت آ گئی۔ پھر تیسری رات خواب آیا، رچرڈ مین سفید لباس پہن لو۔ چنانچہ وہ صبح اٹھا، اس نے غسل کیا اور سفید لباس پہنا، کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے 1,00,000 مریدوں کو کلیسا کے اندر مدعو کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ جب میں بات ختم کروں تو نعرہ ضرور لگائیں، کیونکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ 1,00,000 اپنے فالوورز کو، اپنے مریدوں کو کلیسا میں مدعو کیا، اور مدعو کرنے سے پہلے یہ حکم دیا کہ تمام لوگ سفید لباس پہن کر آئیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت اسلام، عظمت اسلام، شان اسلام، حفاظت اسلام، شان قرآن، عظمت قرآن۔ جب تک سورج چاند رہے گا، قرآن رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، قرآن رہے گا۔ حضرت مولانا قاری انیس الرحمن عامر صاحب حکم دیا 1,00,000 بندہ سفید لباس پہن کر کلیسا میں آ گیا، مسجد میں نہیں، کلیسا میں۔ کوئی مولوی تبلیغ کرنے کے لیے رچرڈ مین کے پاس نہیں گیا، تبلیغی جماعت نہیں گئی، سکالر نہیں گئے، پروفیسر نہیں گئے، مفتی نہیں گئے، فقہا نہیں گئے۔ اللہ نے ڈائریکٹ خواب دکھایا، رچرڈ مین مسلمان ہو جا۔ کہنے لگا اکیلا نہیں ہوں گا، 1,00,000 بندے سمیت۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت۔ سویڈن قانون بنا دے ورنہ تو بھی برباد ہو جائے گا، اور جس نے قرآن کو جلایا ہے جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ ہم سویڈن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو قرار واقعی سزا دی جائے، دینی چاہیے کہ نہیں؟ گستاخ کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ کی سزا، گستاخ کی سزا۔ ہاں، جب آپ اپنے قانون کے جو ہے وائلیشن پر سزائیں دیتے ہیں، شخصیات کی وائلیشن پر سزائیں دیتے ہیں، ان کی بے حرمتی پر سزائیں دیتے ہیں، تو پھر جو شخصیات ہیں، خصوصاً جو مسلمانوں کی شخصیات ہیں، ان کی بے حرمتی پر سزائیں کیوں نہیں ہیں؟ جو اللہ کی کتاب ہے،
میں وہ موضوع اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا جو مفتی عطا اللہ نے اختیار کیا کہ ہم تو تورات کی بے حرمتی نہ کریں، انجیل کی بے حرمتی نہ کریں، ہم تو زبور کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام تھے، بے شک تحریف ہو گئے، بے شک بدل دیے گئے، لیکن نہیں کرتے اس لیے کہ وہ تھے تو اللہ کے کلام، بے شک انہوں نے بدل دیے، لیکن تمہاری جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ لعنت ہے تمہاری سوچ پر، لعنت ہے تمہارے عقیدے پر، لعنت ہے تمہاری آزادی پر، لعنت ہے تمہاری شخصی آزادی پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں، 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ ہمارا حق تھا اور ہم نے جمعیت اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے یہ اپنا حق استعمال کیا اور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ پھر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس میں تقریریں کرنے والوں کو اور مدح پیش کرنے والوں کو، کمپیئرنگ کرنے والوں کو، سب کو کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نے جس طرح بھی دامِ دل میں سکھ نے حصہ ڈالا ہے اللہ قبول فرمائے اور آخرت کے اندر ہماری نجات کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔